تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی بصیرت کو جلا دینے کے لیے نازل فرما دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ انسان کو کبھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بات کہے میں کل یہ کام کروں گا، اور وہ بڑے جزم کے ساتھ کہے اور انشاءاللہ کے بغیر کہے۔ اور جس وقت انسان بھول جائے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائے تو اسے اپنے پروردگار عالم کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ آپ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے پہلے اس بات کا ارادہ فرماتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور میری نیت یہ ہوگی اس کے نتیجے میں اللہ جو مجھے اولاد دے گا اس کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مجاہد بنا کر وقف کروں گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی ازواج کے پاس گئے لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو ان کی کوئی بیوی حاملہ نہ ہوئی، ایک کے بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی بچہ جو تھا مردہ تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو 100 بیٹے عطا فرماتا اور وہ سارے کے سارے مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے۔ حضرات گرامی قدر اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے ساتھ مشیت کو جوڑنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے تابع اپنے ارادے کرنا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب انسان یہ بات کہہ دیتا ہے میں یہ کام کروں گا اور ساتھ یہ کہتا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تو اس بات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کل کے دن کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کل کا دن خوشی کا دن ہوگا یا حادثے کا دن ہوگا یا پریشانی کا دن ہوگا یا مشکلات کا دن ہوگا۔ چنانچہ انسان کو ہر حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے انشاءاللہ سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی انشاءاللہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جب انسان پریشان ہو تو اس کو جہاں پر دیگر پریشانی کے ازالے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہیں پر اس کو ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی صحبت کا نتیجہ بڑا ہی زبردست نکلتا ہے۔ حضرات گرامی قدر صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی محافل کے اندر بیٹھ کر انسان کو ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے انسان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے، اور ویسے بھی ایسی مجلس میں جہاں پر اللہ والے موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ میں نے زندگی کے اندر کئی مرتبہ اس بات کو محسوس کیا کہ جب بھی کبھی اپنی تکلیف کو اپنی پریشانی کو دنیا داروں کے سامنے رکھا، انہوں نے ایسی باتیں کہیں جس سے مایوسی، یاسیت اور نا امیدی پیدا ہوئی، اور جب بھی اہل اللہ کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، اہل ذکر کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اپنے دکھ کو شیئر کیا، امید کا دیا روشن ہوا، توکل کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس بات کے امکانات اور روشنی نظر آئی کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کو ختم کر دے گا۔ حوصلہ، امید اور یاسیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت انسان میں ہمیشہ تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرتا ہے۔ دین والوں کی صحبت کو اختیار کرنے سے انسان کے دل کو ڈھارس بنتی ہے اور انسان مصائب کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور ان کی مجلس کے اندر بار بار اللہ کی یاد کی وجہ سے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجنے کی وجہ سے اور آپ کی سیرت طیبہ میں آنے والی تکالیف اور پریشانیوں کا ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ زندگی کے اندر ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے روحانی کیفیت کو حاصل کیا جو اللہ والے تھے۔ حضرات گرامی قدر مجھے ابھی تک یاد ہے، میں بالکل چھوٹا سا تھا جب حضرت علامہ شہید دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کئی مرتبہ ہم چینیا والی مسجد میں ان کے ہمراہ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلتے تھے تو کم از کم 2-3 دن تک روحانیت کی ایک کیفیت جو تھی وہ طبیعت کے پتاری رہا کرتی تھی۔ حضرات گرامی قدر حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے اندر 3 برس گزارے۔ میں نے ان 3 برسوں کے دوران حضرت مولانا عبد الجبار غزنوی کو ولی کامل پایا، اور ان کا باطن اتنا اجلا تھا
کہ یوں محسوس ہوتا تھا ان کے باطن کے شیشے کے اوپر کوئی بھی گرد، کوئی بھی لکیر اور کوئی بھی آلودگی موجود نہیں ہے۔ کہا ان کی صحبت کے اثرات میرے پہ یہ مرتب ہوئے کہ میرے اندر بھی اللہ کے ذکر کی رغبت، زہد کی رغبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متوجہ ہونے کی رغبت پیدا ہوئی۔ کہا آج بھی عالم یہ ہے کہ جس وقت میری طبیعت کے اندر بے قراری اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، میں ان کی اقتداء میں نماز کو ادا کرنے کے لیے امرتسر چلا جاتا ہوں۔ ایک میں ان کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوں تو 1 مہینے تک طبیعت کے اندر سکون کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اہل اللہ کی صحبت کا فیضان ہے اور ان کی صحبت کا اثر ہے۔ اور پھر میرے ذہن کے اندر ان لوگوں کی بدنصیبی کے بارے میں کئی مرتبہ خیالات ابھرتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناکام اور نامراد سمجھتے ہیں۔ اگر ایک دین کے متبحر عالم کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر تقویٰ، للہیت اور خشیت الہی اور محبت الہی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو جن آنکھوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی تھی، جن لوگوں نے آپ کی صحبت سے فیض کو حاصل کیا تھا، جن لوگوں نے آپ کی جو تھی معیت کے اندر وقت کو گزارا تھا، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی صحبت کے اثرات مرتب نہ ہوئے ہوں؟ اسی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور ان کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی زیارت کی ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی ہے۔ اگر ایک دین سے محبت کرنے والے دائی اور وائز کی بات کو سن کے لوگ داڑھیوں کو رکھ سکتے ہیں، زنا کو ترک کر سکتے ہیں، شراب نوشی سے بعد آ سکتے ہیں، تو کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ کو سننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کے اندر، ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب رونما نہیں ہو گیا ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، وہ انقلاب اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے ان کو خیر البریہ بنا دیا اور اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا اور پروردگار عالم سے راضی تھے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے بہت سے خوبصورت اور غیر معمولی قسم کے واقعات کو جو ہے نازل فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، غار والے ساتھی جن کی حقیقی تعداد کا علم اللہ کی ذات کو ہے، باقی سب تک بندیاں ہیں۔ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ثلاثۃ ورابعہم کلبہم وخمسۃ وسادسہم کلبہم، یہ ساری کی ساری باتیں، 5 وہ تھے اور 6واں ان کا کتا تھا، 7 وہ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ باتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ مفسرین نے آخری رائے کو ترجیح اگرچہ دی ہے، لیکن کبھی دلیل بہرحال ان کے پاس اس بات کی موجود نہیں ان کی حقیقی تعداد کیا تھی۔ تاہم کلام اللہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے، وہ نوجوان تھے جنہیں اللہ سے بڑا ہی پیار تھا۔ حضرات گرامی قدر، جوانی کے اندر اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، یہ بڑے ہی اعزاز کی بات ہے، اور ان لوگوں کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا اس روز جس دن کوئی سایہ عرش کے سائے کے علاوہ موجود نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے جوانی کے اندر اللہ سے محبت کی ہوگی، اللہ سے پیار کیا ہوگا، جوانی میں اس بات کا استحضار اور اس بات کی معرفت کو حاصل کر لینا کہ اصل چیز اللہ کے ساتھ دوستی ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے تعلق ہے، اللہ کے ساتھ تمسک ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جوانی میں شہوات بھی ہوتی ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں اور کشش والے بہت سے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام کے تمام امکانات سے باہر نکل کر، ڈرائیو سے باہر نکل کر، ترغیبات و تحریصات سے باہر نکل کر اللہ والا بن جانا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اصحاب کہف انہی اللہ والوں میں شامل تھے جن کے ایمان کو بادشاہ وقت کی وجہ سے خطرہ پیدا ہوا تو وہ ایک غار میں جا کے پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس غار کے اندر 309 برس کے لیے سلا دیا، وہ سوتے رہے، کرتے رہے۔ 309 برس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے، دن جب اس کا کچھ حصہ، تو کہنے لگے یار کھانا جو ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے ہمیں لے کے آنا چاہیے۔ اور کھانے کے حوالے سے یہ بات بھی کہی کہ بستی میں بڑے اطمینان کے ساتھ بڑے خفیہ طریقے سے جانا چاہیے، کہیں ایسی بات نہ ہو جائے کہ بادشاہ وقت کا کوئی کرندہ ہمیں پہچان جائے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت وہ بازار میں پہنچے سارا کا سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں جا کے یہ بات کی معرفت حاصل ہوئی کہ ہم تو 309 برس تک سوتے رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض ایسے واقعات جس میں انسان لمبا عرصہ تک سوتے رہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سونے کے بعد جگا دیا، جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ 100 برس تک سوتے رہے، پھر اللہ نے ان کو جگا دیا۔ یا پرندوں کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد پہاڑ پہ ان کے ٹکڑوں کو پھینکا، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر جب ان کو پکارا وہ لپکتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا کے اوپر واپس آ گئے۔ یا اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر در حقیقت عبرت ہے، در حقیقت ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن کا معاد کے اوپر یقین نہیں ہے، جن کا یوم حساب کے اوپر یقین نہیں ہے، کہ جو پروردگار عالم 309 برس تک انسانوں کو سلا کر ان کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے، اس پروردگار عالم کے لیے قبروں سے انسانوں کو زندہ کرنا چندہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کوتابینی کے اوپر بڑے عجیب انداز میں روشنی ڈالی۔ کہنے لگا، اللہ کہتا ہے انسان اتنا بڑا بے ایمان ہے، اتنا بڑا دغے باز ہے، اور اتنا بڑا میری ملاقات سے ناواقف اور میری ملاقات پہ بے یقینی کا شکار ہے کہ الفاظ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ میری جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ کہا کل یحیی الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ان ہڈیوں کو وہ پروردگار عالم زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو بنا دیا۔ جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ یحسب الانسان ولن نجمع عظام بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان تو یہ سمجھتا ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے، اور انسان تیری انگلیوں کے اوپر جو پور اور لکیریں ہیں میں ان کو بھی نہیں بھولا، مجھے وہ پور اور لکیریں بھی یاد ہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میرے لیے اس بات کو کچھ پیدا کرنا مشکل نہیں کہ میں تجھے اس حالت میں پیدا کروں کہ تیری انگلیوں کے اوپر وہی لکیریں موجود ہوں جن لکیروں کو میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، تیری انگلیوں کے ویسے ہی پور موجود ہوں جن پوروں کو میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ان پوروں والی بات کے اندر بھی ایک عجیب حقیقت ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ انگلیوں کے پور انسان کی آئیڈینٹی، انسان کی نشانی ہے، کہ انسان کی شناخت کی علامت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ بات بتلا دی، تیری شناختی علامت جس کا اس دور میں وجود بھی نہیں تھا جب قرآن مجید نازل ہوا، جب تو اس دور میں ہوگا جب انگلیوں کے پوروں کی حیثیت اور اہمیت تجھ پہ واضح ہو چکی ہوگی، تب تجھے یہ بات سمجھ میں آئے گی انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ پیدا کرنے والی ذات کس کی ذات ہے، اور انگلیوں کی لکیروں کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا کبھی بھولا ہے نہ میرا کبھی بھٹکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت توحید کو لے کے آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں موسیٰ تیری رائے کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لا فانی اور لا ثانی جواب جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، کا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک رجسٹر کے اندر محفوظ ہے، اور میرا پروردگار عالم رجسٹر نہ بھی ہو تب بھی لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی گمراہ ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم تو اپنے آنسوؤں کو بھول گئے لیکن پروردگار عالم میرے آنسوؤں کو نہیں بھولا، میں اپنی ہنسی کو بھول گیا لیکن پروردگار عالم میری ہنسی کو نہیں بھولا، میں اپنی کروٹوں کو بھول گیا لیکن پروردگار عالم میری کروٹ کو نہیں بھولا، میں اپنے سر کے بالوں کی تعداد سے غافل ہوں لیکن میرا پروردگار عالم میرے سر کے بالوں کی تعداد کو نہیں بھولا، میں اپنے دل کی دھڑکنوں سے غافل ہوں لیکن میرا پروردگار عالم میرے دل کی دھڑکنوں کو نہیں بھولا، میں اپنے سانسوں سے غافل ہوں لیکن میرا پروردگار عالم میرے سانسوں کی مقدار کو نہیں بھولا۔ اس نے ہزاروں جنگلات کو پیدا کیا اور جنگلات کے اندر کروڑوں درختوں کو پیدا کیا اور کروڑوں درختوں کے پر اربھا پتوں کو پیدا کیا اور اعلان فرما دیا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ان اربھا پتوں میں سے ایک پتا بھی گرتا ہے میرے علم کے مطابق گرتا ہے اور میرے اذن کے ساتھ گرتا ہے۔ کائنات میں متصرف فی الامور ایک ہی ذات ہے، کائنات میں ہر جگہ پہ تصرف فرمانے والی ایک ہی ذات ہے، کائنات میں قدرت کاملہ رکھنے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ پوری کائنات اس کے سامنے جواب دہ ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو لا فانی ہے، کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گی لیکن پروردگار عالم کو موت نہیں آ سکتی۔ وہو حی لا یموت، وہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔
اور موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آ سکتی، اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آ سکتی۔ اس نے 6 دن کے اندر کہکشاؤں کو بنا دیا، سمندروں کو بنا دیا، آسمانوں کو بنا دیا، دریاؤں کو رواں فرما دیا، صحراؤں کو بنا دیا، اس نے چٹیل زمینوں کو بنا دیا، میدانوں کو بنا دیا، اس نے پہاڑوں کو بنا دیا، اس نے رنگ و بھو کو بنا دیا، اس نے روشنی اور نور کو بنا دیا، اور اس کے بعد اعلان فرما دیا وما مسنا من لغوب، مجھے تھکاوٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے عظیم الشان واقعے کا ذکر کیا، جو واقعہ 2 باغبانوں کے درمیان پیش آیا۔ ایک باغبان کا رقبہ بڑا ہی تھا، اور دوسرے باغبان جو اس کا ہمسایہ تھا رقبے کا چھوٹا تھا، لیکن عقیدے کا بڑا تھا، ایمان کا بڑا تھا۔ دوسرا بندہ جو پہلا بندہ جو بڑے رقبے والا تھا وہ بے ایمان ملحد تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس کو چھوٹے رقبے والا نصیحت کرتا تھا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر مصروف رہا کر، جب اپنے باغ میں جاتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کر وہ جواب میں بڑی بکواس کیا کرتا تھا اور عجیب و غریب قسم کے دلائل دیا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جنہاں دے کار دانے انہاں دے کملے بھی سیانے والی یہ مثال ہے۔ جس کے پاس دانے ہوتے ہیں یا جس کے پاس جاگیر ہوتی ہے یا سرمایہ ہوتا ہے، اس کے دلائل بے ڈنگے بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے بے ڈنگے دلائلوں کے اوپر بھی بڑا اصرار کرتا ہے۔ کہنے لگا وما ظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا، کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے قیامت نہیں آئے گی، اور دوسری بات یہ قیامت آ بھی گئی، جس رب نے مجھے دنیا میں دیا ہے وہاں بھی بہت بڑی جاگیر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کئی مرتبہ زمین ہی کے اوپر فیصلوں کو فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر کو بھیجا، جس لشکر نے اس کے سارے باغات کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا باغ اس طرح اجاڑا گیا کہ کوئی مدد کرنے والا اس کی مدد کرنے کے اوپر قادر نہ تھا۔ اللہ نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ان الحکم الا للہ، حاکمیت پروردگار عالم کی ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے امور پہ غالب ہے لیکن لوگوں کی بڑی تعداد اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ حضرات گرامی قدر، تیسرا واقعہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علمی حقیقی کی وسعت کو واضح فرما دیا، وہ واقعہ کچھ اس انداز سے پیش آیا کہ اپنے وقت کے جلیل القدر پیغمبر اور عظیم الشان نبی اور اولوالعزم پیغمبروں کے اندر سے انتہائی اونچی شان والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کے اجتماع کے اندر نصیحت کر رہے تھے، وعظ ارشاد فرما رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام ایک بات بتلائیے، اس وقت روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گمان کیا، دائیں بائیں دیکھا، پورے تصورات کو آگے پیچھے کیا اور اس کے بعد فرمانے لگے اس وقت کا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت حق وحدہ لا شریک لہ کو اور علیم بذات الصدور کو اور علیم اور علام کو اور حبیر کی ذات کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا 2 دریاؤں کے سنگم کے اوپر جاؤ، وہاں پہ ایک ایسا بزرگ تمہیں ملے گا جس کو میں نے کئی ایسے علوم عطا فرمائے ہیں جو علم میں نے تمہیں بھی عطا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو لے کر اس بزرگ صالح کی تلاش میں، جن کو تاریخ اور تفسیر کے ماہرین اور حدیث جو ہے حضرت ہدر کے نام سے جانتی ہے، ان کے پاس پہنچے۔ حضرت ہدر کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعجاز رکھا تھا، آپ بنجر زمینوں کے اوپر بیٹھتے، وہ بنجر زمینیں ہری بری ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت ہدر کے پاس آپ پہنچے اور آپ نے ان کو جا کر جس وقت سلام کیا تو سلام کو سننے کے بعد حضرت ہدر پہچان گئے یہ کوئی مرد صالح ہے، مرد مومن ہے۔ تعارف ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کا، پہچان گئے بنی اسرائیل کا موسیٰ ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اس بات کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، جو لوگ سیدنا ہدر کو حالی ولی سمجھتے ہیں ان کا موقف درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرما دیا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت موسیٰ کو ایک ایسا مرد صالح ملا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے خود اس کو تعلیم دی تھی۔
حضرات گرامی قدر، جس نے اللہ سے علم کو حاصل کیا ہو وہ ولی اللہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ ہم نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، شیوخ التفسیر سے حاصل کیا، مطالعے سے حاصل کیا، مشاہدے سے حاصل کیا، تجربے سے حاصل کیا، کالج سے حاصل کیا، یونیورسٹی سے حاصل کیا، مکاتب سے حاصل کیا، مدارس سے حاصل کیا۔ لیکن انبیاء کی یہ شان ہے، انبیاء علم کو حاصل کرتے ہیں، نہ کالج سے حاصل کرتے ہیں، نہ یونیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں، نہ مکتب سے حاصل کرتے ہیں، نہ مدارس سے حاصل کرتے ہیں۔ انبیاء نے علم کو حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، بصیر سے حاصل کیا، سمیع سے حاصل کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی سیدنا خضر کے بارے میں یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو رحمت بھی عطا کی تھی اور اپنی طرف سے علم سے بھی نوازا تھا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ان کی خدمت میں عرض کرنے لگے، هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، کہ آپ کے پاس جو ہدایت اور رشد کا علم موجود ہے، کیا اس کے ساتھ آپ میری بھی رہنمائی فرمائیں گے؟ حضرت خضر کو سیدنا موسیٰ کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا، سیدنا موسیٰ صاحب جمال نہیں بلکہ صاحب جلال ہیں، جلالی طبیعت کے مالک ہیں۔ کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ہمراہ جو ہیں صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کے معاملے کے اندر آپ کی کوئی بھی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ سیدنا خضر جو تھے وہ ان کے ساتھ حضرت موسیٰ کو لے کے روانہ ہوئے، ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی کنارے لگی، جب اترنے لگے سیدنا خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں ایک زہد تھا، صالحیت تھی، پاسداری حق کا جذبہ تھا، حقانیت کا ساتھ دینے کا قدم تھا۔ کہنے لگے لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ نے کیا کام کیا، کشتی نے ہمیں دریا کے پار لگا دیا اور آپ نے جناب والا اس کے اندر سوراخ کر دیا۔ سیدنا خضر نے اسی وقت کہا انک لن، میں نے کہہ تجھے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ جو ہیں بے فکر رہیے، اب میں آپ کا صبر کروں گا۔ آگے جناب چلے، ایک خوبصورت سا بچہ نظر آیا، سیدنا خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تشویش ہوئی، کہنے لگا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ مرد صالح آپ نے یہ کیا کام کیا، آپ نے ایک بچے کو جو بڑا ہی خوبصورت ہے بغیر وجہ قتل کر ڈالا، یہ تو آپ نے بڑا غلط کام کیا۔ تو حضرت خضر کہنے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب میری طرف سے ادھر پورا ہو چکا ہے، اب اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر آپ مجھ سے جدائی کرو اختیار کر سکتے ہیں۔ اب چلنے لگے، جناب ایک ایسی بستی کے اندر پہنچے جن لوگوں کے اندر جناب کوئی مروت نہیں تھی، بستی میں آنے والے مہمانوں کے لیے کوئی مہمانداری کا جذبہ نہیں تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بستی کے اندر سیدنا خضر کے ساتھ ایک دیوار کے پاس سے گزرتے ہیں۔ سیدنا خضر جو ہیں وہ گری ہوئی دیوار کو جناب جو تھوڑی گری ہوئی تھی اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس وقت تعمیر کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھوک اور پیاس کا اس وقت داعیہ پیدا ہوا، کہنے کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کے بدلے کسی اجر کو بھی حاصل کر سکتے تھے، یہ آپ نے کیا کیا، بغیر کسی اجرت کے آپ نے دیوار کو تعمیر کر دیا، اس بچے کو تو آپ نے شہید کر ڈالا جس کا جرم نہیں تھا، اور یہاں پر جناب بے مروتوں کی بستی کے اندر ایک دیوار کو تعمیر کر ڈالا۔ حضرت خضر نے کہا وہ وقت آ چکا ہے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ مجھ سے فراق کو اختیار کریں گے، لیکن میں آپ کو تعبیر بتلا دینا چاہتا ہوں ان باتوں کی جن باتوں کے پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کہنے لگے پہلی بات یہ ہے جس کشتی میں ہم سوار ہوئے تھے وہ مساکین کی کشتی تھی، جس کے ذریعے وہ اپنے معاملات کو اپنے روزگار کو چلاتے تھے۔ وہ جس دریا کے کنارے جا کے لگی تھی اس دریا کے اوپر بڑے سخت جابر قسم کے حاکم کی حکومت تھی، جو ہر ثابت کشتی کو، ہر بے عیب کشتی کو سرکاری خزانے میں داخل کر لیتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کے اندر عیب کو پیدا کر دیا، اس کے اندر عیب رکھنے کی وجہ سے وہ کشتی جو تھی اس کی بادشاہ کی دستبرد سے بچ گئی، مساکین کا کام چلتا رہا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بچے کو شہید کرنے کی بات کا، تو بچہ بڑا ہو کر بہت ہی بڑا فتنہ بننے والا تھا، جس کے نتیجے کے اندر اس کے والدین کے کفر کے اندر گرنے کے امکانات تھے۔
اب اس بچے کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک نیک بیٹا جو ہے عطا فرمائے گا، اس بچے کے بدلے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو صالح ہوگا اور اپنے والدین کے لیے خیر کا سبب ہوگا۔ وہ تیسری بات یہ ہے، جس بستی کے اندر بڑے بے مروت لوگ رہتے تھے، وہاں پہ گرنے والی دیوار جو تھی وہ یتیموں کے مکان کی دیوار تھی، اور اس کے نیچے ایک خفیہ خزانہ تھا جو ان کے والدین جو تھے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑا تھا۔ کانا ابوہما صالحا، اور ان کا والد بڑا ہی نیک اور دیندار آدمی تھا۔ کئی مرتبہ باپ کی نیکی اولاد کے کام آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو بھٹکنے سے بچا لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کئی مرتبہ والدین چھوٹی عمروں میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کئی مرتبہ اللہ کے اس کرم اور اس کے احسانات پہ غور کیا۔ حضرت علامہ جب رخصت ہوئے، میں 15 برس کا تھا، اور بھائی ہشام فقط 7 برس کے تھے، اور معتصم فقط بھائی 11 برس کے تھے۔ 36 سال حضرت علامہ کی شہادت کو ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میٹرک کا میں طالب علم تھا، اور دینی دنیاوی علم سے بالکل ابھی اس کی ابتدائی سٹیج کے اوپر تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حضرت علامہ شہید کے منبر کے اوپر بیٹھ کر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے درس کو بیان کروں گا۔ یہ کیا چیز تھی جو آج مجھے آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع دے رہی ہے؟ کئی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، اور کئی صعوبتوں کو سہنے کے بعد، اور کئی بیماریوں کو کاٹنے کے بعد، آج میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا اور حضرت رسول اللہ کی حدیث مبارک کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو میرے ذہن کے اندر وہی بات آتی ہے، کانا ابوہما صالحا۔ حضرت علامہ شہید نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے اوپر نچھاور کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دین کے اوپر چلنے کی توفیق دے دی۔ کئی مرتبہ والدین کی دعائیں اور ان کی نیکیاں اولاد کے کام آ جاتی ہیں۔ وہ جو دعائیں انہوں نے مانگی ہوتی ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے جاری اور ساری رہتی ہیں۔ اس لیے ماؤں کو غصے میں آ کر اور باپ کو ناراضگی میں آ کر کبھی بھی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمیشہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی پیار کے ساتھ ان کا ہاتھ تھام کر ان کے لیے دعاؤں کو کرتے رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت شیخ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اتنی بڑی شرارت کی کہ اپنی ماں کی ہنڈیا کے اندر مٹی کو پھینک دیا، تو میری ماں نے مجھے بد دعا دینے کی بجائے دعا کی، اللہ تجھے امام بنا دے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ماں اور باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں انسانوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ کہا وہ والد جو تھا وہ نیک آدمی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کا صلہ اولاد کو یہ دیا کہ ان کے خزانے کو محفوظ کروانے کے لیے پیغمبر زماں حضرت خضر کو حضرت موسیٰ کی ہمراہی کے اندر وہاں پر پہنچا دیا، جنہوں نے دیوار کو تعمیر کیا۔ اب بچے بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، خزانے کو نکال لیں گے۔ اگر دیوار گری رہتی تو بے مروتوں کی بستی میں کسی کی نظر وہاں پہ پڑ جاتی تو وہ سارے کے سارے خزانے کو لوٹ کے یا نوچ کے لے جاتے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہاں پر حضرت خضر نے جو باتیں کی، انہی باتوں میں سے ایک بات جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، سیدنا خضر کا سیدنا موسیٰ سے جو مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے اندر ایک لفظ، ایک گفتگو یہ بھی تھی، ایک چڑیا جو تھی وہ کشتی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دریا میں ڈبکی کو لگایا، چونچ پر پانی کو پیا، تو ایسے عالم میں یہ مکالمہ ہوا کہ آپ کو اور مجھے اللہ نے علم دیا ہے، لیکن ہمارا علم الہی کے مقابلے اتنا ہی کم ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی دریا کے مقابلے میں کم ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، دور حاضر کے مشہور بریلوی اسکالر ڈاکٹر طاہر القادری نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اگر سمندروں کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جائے تو انبیاء علیہ السلام کا علم ان سمندروں کے قطرے کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم آفاقی ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کا علم ابدی ہے۔ اور جہاں تک علوم نبوت کی بات ہے، حضرات گرامی قدر، جس طرح جانوروں کا علم ہمارے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح ہمارا علم جو ہے علم رسالت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا علم نبوت
نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح جانور عقلی اور علمی اعتبار سے ہمارے مقابلے میں صفر ہیں، اس طرح دنیا جہاں کے علماء علوم نبوت کے مقابلے میں صفر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے علم الہی کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے علم ربانی کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے علم پروردگار کی بات کا، تو سمندروں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جائے تو ایک جو قطرہ ہے اس کے کروڑویں حصے کا مقابلہ بھی اللہ کے علم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، وہ چوتھا واقعہ وہ فتنے کے کلا کما کرنے کے حوالے سے حضرت ذوالقرنین کے ایک عظیم الشان کنٹریبیوشن کے حوالے سے ہے۔ آپ نے سفر کیے، مغرب کی طرف بھی سفر کیا، آپ نے مشرق کی طرف بھی سفر کیا، اور ایک سفر جو تھا آپ نے ایک اور ڈائریکشن کے اندر کیا۔ جب آپ اس مقام کے اوپر پہنچے تو بستی والے بڑے ہی پریشان تھے، کہنے لگے اِنَّ یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین کے اوپر یاجوج ماجوج نے فساد پھیلایا ہوا ہے، ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، کو پیسے لے لیجئے، اپنے لشکر کے ذریعے ہماری جان ان سے چھڑوا دیجئے۔ سیدنا ذوالقرنین نے کہا تمہاری جان میں چھڑوانے کے لیے تیار ہوں، لوہے کی چادروں کا ذرا بندوبست کرو، دو پہاڑوں کے دامن کے درمیان ان چادروں کو آگے پیچھے پیرلل جو ہے ان کو لگا دو، جب چادریں پیرلل انداز کے اندر متوازی انداز کے اندر آگے پیچھے لگ جائیں تو ان چادروں کے درمیان سیسا پگھلا کر، تانبا پگھلا کر ان کے اندر بھر دو۔ جب تم ان کو بھر دو کہ چادروں کو پگھلے ہوئے سیسے کے ساتھ، تو اس کے بعد یاجوج اور ماجوج جو ہیں اس جو ہے دیوار میں نقب لگا کر تمہارے تک پہنچنے سے قادر نہیں رہیں گے، نہ اس کو پھلانگ سکیں گے، نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کو ان کے درمیان کھڑا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، پھر کیا ہوا؟ پھر یاجوج اور ماجوج اب اس دیوار کے پیچھے ہیں، قرب قیامت میں چاٹتے چاٹتے وہ اس دیوار کو چاٹ کر دوبارہ فتنے کے ذریعے فتنہ و فساد کو پھیلائیں گے، انسان اس فتنے و فساد کا شکار ہوں گے۔ لیکن تاحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو ان کے فتنے اور فساد سے بچایا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ بدترین اعمال ان لوگوں کے اعمال ہیں جو ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور گمان کرتے ہیں ہم بہترین کام کرنے کے اندر مصروف ہیں، حالانکہ جو فقط دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے بدترین کام کرنے کے اندر مصروف ہے۔ مومن و مسلمان کی شان پتہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ اچھی دنیا کو تلاش کرنے کے دوران بھی نماز کو نہیں بھولتا، زکوٰۃ کو نہیں بھولتا، روزے کو نہیں بھولتا، پروردگار عالم کے ساتھ انابت کو نہیں بھولتا، پروردگار عالم کے حقوق کو نہیں بھولتا۔ اللہ کے حق کو فراموش نہ کرنے والے لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلام اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی، اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالرزاق کھارانی صاحب ہمارے بہت ہی گہرے اور زبردست قسم کے دوست اور ساتھی ہیں، عالم باعمل ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان کے اندر کئی مراکز کو تعمیر کر چکے ہیں، حالیہ ایام کے اندر ایک مرکز کی تعمیر کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تمام دوست مولانا عبدالرزاق کھارانی کے ساتھ تعاون کر کے جائیں تاکہ بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں کے اندر مولانا اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت کا جو دیا جلانے میں مصروف ہیں اس پیغام کو اور اس کاوش کو آگے بڑھا سکیں۔ مولانا بات تشریف لے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ رمضان کے روزوں کو قبول و منظور فرما، رمضان کی راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا امرانی سمکنار فرما،
اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین۔